جو سرکار اس الیکشن کے نتیجے میں آئی، اگر آپ میں سے کسی کو اس کا ایڈریس ملے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہاں، گاڑیوں کا نمبر ہم دیکھتے ہیں، گاڑیوں میں لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، باقی زمینی سطح پہ ہم نے نہیں دیکھا کچھ۔ جس سرکار کا ایکسپینڈیچر 10 سے 20% ٹوٹل ہو، جبکہ میجر ورکنگ سیزن ختم ہوا ہے، جس سرکار کا 30% یا 35% ٹوٹل ابھی تک فنڈز ریلیز کیے ہوں، تو اللہ ہی حافظ ہے اس سرکار کا۔ آج تک ہم خالی نوک جوک سن رہے ہیں، ایک سائڈ سے بھاجپا اور ایک سائڈ سے نیشنل کانفرنس۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بھاجپا جو اس ملک میں اس وقت راج کر رہی ہے، انہوں نے بھی جموں اینڈ کشمیر کو سمجھ لیا ہے کہ یہ شاید سوتیلی ماں کے بچے ہیں۔ جو قہر بی جے پی کی گورنمنٹ نے اس کنفیوژن سے یہاں اٹھایا، اس کے لیے جموں کشمیر کے لوگ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شاید ایک بار پھر 5 اگست 2019 کی طرح جموں کے لوگوں کو دھوکہ لگا۔ انہوں نے بھاجپا کو لاسٹ ایئر مینڈیٹ دے دیا تھا، لیکن افسوس بھاجپا نے ان کی امیدوں پہ بھی پانی پھیر دیا۔ کشمیریوں کی امیدوں پہ تو ہمیشہ ہی پانی پھرتا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کہیں دکھ نہیں رہی ہے، اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو وہ دوسروں کے سر پہ ٹھونس رہے ہیں۔ اور جتنی جماعتیں، ہماری تو بدقسمتی سے لوگوں نے ہم پہ اعتماد نہیں کیا، کیوں شاید سچ لوگوں کو یقین دلانا سچ پہ بڑا مشکل ہے۔ جھوٹ لوگ بالکل آسانی سے تسلیم کرتے ہیں۔ جتنی جماعتیں اس ایوان میں پہنچ گئیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، زمینی سطح پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کچھ کر رہے ہوتے تو ہمارے نوجوان ابھی تک جیلوں میں نہیں ہوتے۔ کاش اپنی پارٹی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہوتا۔ عام معافی جو ہم نے اپنے اس مینیفیسٹو میں اس وقت کہا تھا، 31 اکتوبر ہم نے ڈیڈ لائن لگائی تھی کہ اس ڈیٹ سے، لیکن کاش لوگوں نے نہیں کیا۔ مجھے ان لوگوں کا افسوس ہے، اپنی پارٹی کا ان لوگوں کا افسوس ہے۔ یہی افسوس ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان ہوم منسٹر نے وعدہ کیا کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کریں گے، ہم جموں کشمیر کے نوجوانوں سے بات کریں گے۔ کیا مشہور ہے؟ شاید یہ بھی جملہ ایک سیاسی کشمیر جموں کشمیر آپ نہیں ہے، جموں کشمیر ہی نہیں ہے۔ جموں کشمیر کی اپنی پوزیشن ہے، شاید اس وجہ سے کہ ایک سائڈ سے ہمیں پاکستان ہے، ایک سائڈ سے چائنا ہے، اور ایک سائڈ سے افغانستان ہے۔ ہم پھر آج اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ کی پروسیس جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا، وہ شروعات کی جائے، اور جو حق ہمارا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک ثانیہ 22 اپریل کو پہلگام کا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں آل پارٹیز بلائی جاتی ہیں کہ سب پارٹی جمع کیا جائے، اس پہ ایک ایکشن دیا جائے۔ ثانیہ تھا، انسانیت کا قتل ہوا تھا۔ لیکن جب بات اسٹیٹ ہوڈ کی آتی ہے، ہر ایک اپنا اپنا نظریہ، نیشنل کانفرنس کو لگتا ہے وہی لا سکتے ہیں، بی جے پی کو لگتا ہے وہی لا سکتے ہیں، دوسری جماعتیں جو وہاں ہیں جن کی بڑی کم تعداد وہاں ہے، وہ اپنا ایک فارمولا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کیوں نہیں ایک کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں لانا چاہتے ہیں؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی مانگ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے یہاں کے پورے پولیٹیکل کلاس سے، تاکہ ہم ایمانداری سے
دلی کو کنونس کر کے اپنا حق جموں کشمیر کے لوگوں کو واپس دلائیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا قہر بھی اس بار ہم پہ ہی رہا, چاہے وہ بارشیں ہیں, اس کی وجہ سے سڑک گئی, پہلے ٹورزم ہمارا ختم ہو گیا تھا, فروٹ ختم ہو گیا, ہارٹیکلچر انڈسٹری کا جنازہ نکل چکا ہے. تاس سے مس نہیں کوئی ہو رہا ہے, کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ان بیچارے کسان کا کیا کریں. ہماری مانگ ہے کہ کم از کم ان کو امیڈیٹلی, جو اس وقت ان کو بہت ہائی کرایہ دینا پڑتا ہے, اس کو سبسڈائز کیا جائے. ہمارے پاس تو پیکیج ہی پیکیج ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, انہوں نے ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں, کم از کم کسانوں کی بہبود کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی جب بھی لگتی ہے ایک فکس میچ کی طرح چلتی ہے, کوئی نہ اپوزیشن سرکار پہ کوئی ایسا حملہ کرتی ہے, نہ سرکار اپوزیشن پہ کوئی ایسا حملہ کرتی ہے, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ ان کو ایک ڈرامہ بازی چلتی ہے اور سائیڈ ایکٹرز رکھے رہے ہیں. سائیڈ ایکٹرز کو ایک دن بی جے پی والے استعمال کرتے ہیں اور ایک دن رولنگ پارٹی والے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی بات قسمت کی بات ہے کہ یہ جو فکس میچ چل رہا ہے تو یہ پتہ چلے گا جموں کشمیر کے لوگ کیا صفائی کرتے رہیں گے. جو ہماری اس وقت کی سرکار ہے یہ خالی یہ دیکھ رہی ہے کس محلے میں, کس گلی میں, کس گاؤں میں لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ سے دور رکھا گیا ہے, شہر سری نگر میں ان گلیوں کو دور رکھا گیا ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 5 اگست 2019 کے ثانیہ نے بھی ہمیں کچھ نہیں سکھایا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا. الیکشن ٹھیک ہے, الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, اس کے بعد جو سرکار آتی ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب کو کیری کرے ساتھ. آئے دن ہم دیکھتے ہیں پی ایس سیز لگ رہے ہیں, آئے دن ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے, یہ کہہ کے کہ شیر اور بکری والا قصہ تمہاری ماں نے یہاں پانی کیا تھا, اور جب وہ تھانوں میں پہنچتے ہیں تو دوسرے دن ان کو جموں کشمیر سے باہر کے جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے. ہماری مانگ ہے تو ان کو فوراً واپس جموں کشمیر لایا جائے تاکہ ان کے لاکین جو سفر کر رہے ہیں کم از کم اس سفرنگ سے دور رہیں. سرکاری ملازم 2 ہی دروازوں پہ دکھتے ہیں, ایک دروازہ نیشنل کانفرنس کی سرکار کا اور دوسرا دروازہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی. دونوں دروازوں کو خوش کرنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں کے کام جیسے کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. ہمیں نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے کام کوئی پرائیورٹی ہے. ہم نے کل ہی دیکھا بھارتیہ جنتا پارٹی نے تاپڑ توڑنے کیے نیشنل کانفرنس کی سرکار پہ, اور ابھی کہتے ہیں نا لوہا ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تھا, ان کی سہیلیوں نے زبان بول کے نیشنل کانفرنس پہ اٹیک کیا. یہ دکھاتا ہے کہ کہاں تاریں ملتی ہیں, تاریں کہاں ہیں, کس کی تاریں کہاں ہیں. میں جموں کشمیر کے لوگوں کو آج ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں, الطاف بخاری اور اپنی پارٹی اگر 8 مارچ 2020 کو وجود میں آئی, اپنے لیے اقتدار ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئی, اپنے لیے کوئی مراد ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئی. ہم اگر آئے, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو اس عدم تحفظ سے نکالنے کے لیے آئے جو ان کو 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد ہوا تھا. الحمدللہ ہم نے زمینیں بھی بچائی ابھی تک اور نوکریاں بھی بچائی, لیکن میں آپ سبوں کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ جو ہم نے یہ تحفظ لایا تھا وہ 15 سال کے لیے ہی تھا. 5 سال گزر گئے, 6 سال بھی گزر گیا. لوگوں آج بھی جاگ جاؤ,
اگر آج بھی نہیں جاگو گے تو ہمیں پتہ نہیں ہے جو ڈیموگرافک چینجز ہم سب کو لگتا تھا کہ شاید دلی والے وہ یہاں کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی رہے تو شاید وہ 10 سال بعد ایک حقیقت بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسے ہی پھر الیکشن میں جذبات سے کام لیے، افواہ بازی سے کام لیا، تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو الیکشن آ رہے ہیں جس میں اپنی پارٹی حصہ لے رہی ہے، جیت تو ہر سوال نہیں ہے، کوئی سرکار بنانے کا سوال نہیں ہے، لیکن ٹو رجسٹر آور پروٹیسٹ اگینسٹ دی فیلئر آف دی سینٹرل گورنمنٹ بی جے پی اینڈ دی اسٹیٹ نیشنل کانفرنس، ہم لوگوں کے بازار جائیں گے، لوگوں کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ مینیفیسٹو والا آپ لوگوں نے اس پہ یقین کیا ہوگا، یہ بائبل جو اپنی پارٹی کی تھی ایک ایک پڑھنے کی ہم گارنٹر تھے، اور ایک ایک کر کے ہم آگے حل کرتے، اور یہ نچوڑ تھا آپ کے مسئلوں کا۔ گجرات کا ایک ہی رول رہا ہے یہاں 2000 کے شروعات سے آخری 90s سے، ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنا، یہاں ایک مس انفارمیشن، مس لیڈ کرنا لوگوں کو، کبھی ایک نام پہ کبھی دوسرے نام پہ۔ آج پھر نکلے ہوئے ہیں آج لوگوں کو ایک جھوٹ پکڑ سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو ووٹ، چونکہ یہ کسی سرکار کو بنانے کے لیے نہیں ہے، اس کو ایسے استعمال کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی ننگا کیا جائے جو اصلی بٹیروں کی طرح رات کو ایک رنگ میں ہوتے ہیں، صبح دوسرے رنگ میں ہوتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں اپنی پارٹی کا ایک رول ہے، اور جب کسی کا رول ہوتا ہے، جموں کشمیر جیسے ریاست میں جو اپنا ریاست رہی، ایک لمبا پیشنس ہونا چاہے، اور اللہ نے ہمیں پیشنس بھی دیے اور عزم بھی دیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اپنے نوجوانوں کے حقوق کو تحفظ کریں گے، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ